السلام علیکم جی. رائز اینڈ لیڈ دا ونس کے ساتھ میں حسیب خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ہمارا یہ پروگرام جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ ان لوگوں کو آپ سے ملوائے گا جو اپنی زندگی میں یونیک ہیں, اپنی زندگی کو ایک ڈفرینٹ پیرائے میں دیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو ایسے لے کے چل رہے ہیں کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا, لیکن وہ دنیا کو دکھا رہے ہیں, ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ ہم کر سکتے ہیں. میری آج کی مہمان بھی ایک ایسی شخصیت ہیں جو کہ 3 E's کے اوپر دا ون ہیں. تو پہلی چیز, وہ ہر چیز کو ایکسپیرینس کرنا چاہتی ہیں, اس کے بعد ہر چیز کو ایکسپلور کرنا چاہتی ہیں اور انٹرٹین رہنا چاہتی ہیں اپنے کام سے, اپنے نام سے اور اپنی پرسنالٹی سے. سو میری آج کی دا ون ہے اجالا یاسین. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ مجھے بلانے کا. میں بہت ایکسائٹڈ ہوں آج کے پوڈ کاسٹ کے لیے. آپ کا بہت شکریہ جی. ہمارے لیے آپ دا ون ہیں اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ ہمارے پاس تقریباً دنیا میں 8 ارب لوگ ہیں اور ہر ایک کا تھم پرنٹ اور آئی بال ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی صلاحیتیں رکھی ہوتی ہیں جو ہمیں ایکسپلور کرنی ہوتی ہیں, ہمیں ایکسپیرینس کرنی ہوتی ہے اور پھر ہم ان کو انٹرٹین کرتے ہیں فار دیٹ ریزن کہ ہاں اب ہم دنیا کو بتائیں کہ یہ ہمارے پاس ہے. سو بچپن میں اجالا کیا شوق تھا بننے کا زندگی میں, کہ کیا کرنا چاہتی تھی؟ جب ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ میں اسکول کی مس بنوں گی یا ٹیچر بنوں گی, لیکن آپ جب چھوٹی تھیں تو کیا بننا چاہتی تھی؟ بچپن میں تو مجھے ہوتا تھا مجھے کوئی کتاب مل جائے اور میں کہانیوں میں گم ہو جاؤں. اور میں اتنی زیادہ کتابیں پڑھتی تھی کہ اور مختلف قسم کی کتابیں پڑھتی تھی کہ میرے گھر والوں کہتے تھے یہ گم ہو گئی ہے, یہ کتاب میں گم ہو گئی ہے. مجھے ہر قسم کی کہانی, کوئی فیری ٹیل ہوگی, کوئی کسی ملک کی کہانی ہوگی, میں وہ پڑھتی تھی اور مجھے ہوتا تھا کہ یہ جہاں جہاں کی کہانی ہے نا, میں نے وہاں جانا. ایکسلنٹ. اچھا, ایک اور چیز جو کتابیں پڑھنے سے مجھے لگتا ہے کہ آپ کی جو امیجنیشن ہے وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہو جاتی ہے اباؤٹ تھنگس. فار ایگزامپل ہم نے رپنزل کو اگر ہم نے پڑھا اپنی کہانی میں, اب وہ لگتا تھا کہ جی وہ جو لوگ آتے ہیں تو وہ اپنے بال وہ بال پکڑ کے آپ اوپر تک آتے تھے, تو وہ امیجنیشنز بہت ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں. تو کتابیں پڑھتے ہوئے کون سا ایسا کیریکٹر تھا جو آپ کو نظر آیا اور آپ نے کہا کہ یار اس طرح کا کیریکٹر مجھے ہونا چاہیے؟ اچھا, کتابیں پڑھتے ہوئے نا کیریکٹرس بہت قسم کے تھے, لیکن ایک کیریکٹر بہت مجھے جو ہے نا ایز اے کارٹون بچپن سے ہی مجھے بہت اسپائر کیا. وہ ایک گھوڑے کا تھا. اچھا. ہاں, وہ ایک کارٹون تھے جس کا نام تھا اسپرٹ. اوکے. اسپرٹ مطلب روح. ٹھیک. وہ ایک کارٹون تھے جس میں ایک گھوڑا ہوتا ہے, وہ بہت نہایت خوبصورت ہوتا ہے. تو انسان کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ ہم نے نہ پکڑ لینا ہے, اس کو ہم نے پالتو بنانا ہے. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگوں کو پتا ہوا ایک پروسیس ہوتا ہے گھوڑے کو قابو کرنے کا, اس کو کہتے ہیں بریکنگ دا ہارس. یس. کہ آپ اس کو قابو کرنے کے لیے اتنا مایوس کرتے ہو کہ بس آپ جہاں کو ہو نا وہاں وہ چلے. ٹھیک. تو وہ جو گھوڑا ہوتا ہے نا, اس کا خواب ہوتا ہے کہ میں جنگلی ہوں, میں آزاد گھوموں گا, میں بھاگوں گا, میں اپنی فیملی کے ساتھ رہوں گا. اس کو 2-3 دفعہ وہ جو ہے انسان پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ہر دفعہ بھاگ جاتا ہے, اور وہ اس کو کتنا بھی بریک کرنے کی کوشش کریں وہ بریک نہیں ہوتا. اس کارٹون کا ٹائٹل ہے اسپرٹ دا ون دیٹ کین ناٹ بی بروکن. مطلب ایسی روح جو کہ نہ برباد ہو سکتی ہے, جس کو نہ مارا جا سکتا ہے, نہ ختم کیا جا سکتا ہے, وہ اتنا مضبوط ہے. تو آپ نے اس سے انسپائریشن لے کر, تو اب آپ اپنی زندگی کی انسپائریشن بھی وہی ہے that you want to be there with your family, آپ ان کو ساتھ رکھیں, آپ اپنی چیزوں کو ایکسپلور کریں اور آپ کہیں کہ جی توڑا نہیں جا سکتا اجالا کو. اجالا جو ہے وہ واقعی ایک سن رائز کی طرح ہے اور وہ اسی طرح ہی چلتی جائے. اسپرٹ کا گول تھا میں نے آزاد رہنا ہے. تو مجھے یہ دیکھنے کو ملا کہ اپنے گولز کے لیے نا آپ کو بالکل ڈٹ کے رہنا چاہیے. اچھا, آپ نے یہ کہا, چلے آن اے لائٹر نوٹ یہ بات کرتے ہیں, آزاد رہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اکیلے رہنا, لیکن ایسے تو نہیں ہوگا. بہت سے لوگ آئے ہوں گے جو آپ کو زندگی میں کہتے ہوں گے آئی وانٹ فرینڈ شپ ود یو, تو وہ اتنے ساتھ کے لوگ آتے ہیں, تو ان کو کیا کہا جائے گا کہ ابھی تو مجھے آزاد رہنے دو, میں اپنے کام کر رہی ہوں, اس کے بعد فرینڈ شپ دیکھ لیں گے. آزادی کا کانسیپٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. کیا اس میں یہ ہے کہ دیکھیں آزادی جو ہوتی ہے نا وہ ہوتی ہے آپ کی پیسوں کی آزادی. ٹھیک ہے. کہ فائنینشیل انڈیپینڈنس, کہ آپ جتنے مرضی پیسے جہاں مرضی لگانا چاہیں وہاں لگائیں اور آپ کو کوئی روکے نہ کہ کی کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. ایک موبلٹی کی ہوتی ہے فریڈم, کہ آپ جہاں آنا جانا چاہ رہے ہیں, جہاں جس جگہ آنا چاہ رہے ہیں, جس شہر ملک جانا چاہ رہے ہیں وہ آپ جا سکیں. ٹھیک ہے. ایک ہوتی ہے آپ کی وقت کی فریڈم,
کہ آپ اپنا وقت اپنے حساب سے لگا سکتے ہیں. اب آپ کے پاس کوئی ایسی مجبوری نہیں ہے کہ آپ کا دل کر رہا ہے کہ میں چلو اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھوں یا فرینڈس کے ساتھ بیٹھوں, لیکن آپ کی جاب ایسی ہے کہ آپ ملنے کے ہی قابل نہیں ہیں اپنے فرینڈس اور فیملی کے ساتھ, تو آپ آزاد تو نہ ہوئے. ٹھیک ہے. اور ایک انرجی کی ہوتی ہے کہ آپ اپنا فوکس, اپنی انرجی, اپنی ایفرٹ اپنے طریقے سے کہیں لگا سکتے ہیں کہ نہیں. تو یہ میں فریڈم, اس کو میں اچھا بیٹا ایک چیز ایسی ہم اس میں سے اندازہ کریں کہ اگر ہم آپ کی جنریشن میں یہ چیزیں کہاں سے آ گئی, مطلب یا تو آپ نے اپنی پریویس جنریشن کو دیکھا اور ان کو دیکھنے کے بعد آپ کو یہ لگا کہ نہیں یہ ان کے چیلنجز سے تو ہمارے لیے وہ چیلنجز جو ہیں وہ اپرچونیٹیز میں بدلنے چاہیے, کیا کہتے ہیں اس میں؟ یہ جو میرے پیرنٹس ہیں نا, انہوں نے نا ہمیں سکھا دیا تھا بچپن میں کہ آپ نے چیزیں سیکھتے رہنا. ٹھیک ہے. آپ نے اگر فارغ بھی رہنا نا, کچھ نہ کچھ پروڈکٹیو کرو. آپ ہر سمرس, بلکہ نا میری مدر پلان کر کے رکھتی تھی اب گرمیوں کی چھٹیاں آ رہی سمرس میں, میں نے بچوں کو آج سوئمنگ سکھانی ہے اس سمر, اگلے سمر میں ان کو ریڈیو پاکستان لے کے جاؤں گی, اس سے نیکسٹ میں ان کو کوئی ماڈلنگ انڈسٹری دکھاؤں گی, اس سے نیکسٹ یہ ٹیلی ویژن, یہ ڈراماز, یہ کسی اس چیز میں کام کریں گے, اگلے سمر یہ انٹرنیٹ سے ریلیٹڈ کوئی سیل سیکھیں گے. تو اس بیسس پہ نا ہمیں ہر چیز ایکسپلور کرنی, پتہ چلا کہ ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں. ایکسلنٹ. کتنے بہن بھائی آپ لوگ؟ ہم لوگ 3 ہیں. 3. یور نمبر؟ میں ینگسٹ ہوں, سب سے لاڈلی ہوں گھر کی. ٹھیک ہے. اور آپ ہی کے ڈیسیجن چلتے ہوں گے, جب ینگسٹ ہوتی ہے بیٹی تو وہ اسی کے ڈیسیجن ہی چل رہے ہوتے ہیں. اس میں بہت فارچونیٹ ہوں کہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں بہت زیادہ آزادی دی کہ آپ کا جو دل چاہے آپ کرو. اس میں یہ ہوتا تھا کہ وہ ہم ان سے گائیڈنس ضرور لیتے تھے, اگر ہمیں تھوڑا سا ہو رہا ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں, وہ یہ بھی بتاتے تھے یہ چیز غلط ہے یہ چیز صحیح ہے, لیکن آپ ایکسپلور کرو, ڈیسیجن آپ نے خود لینا ہے. تو یہ ہوتا. اور جو کریئر کا ڈیسیجن تھا وہ اما ابا نے بتایا یا خود آپ نے کہا کہ نہیں مجھے پتا ہے میں نے کیا کرنا؟ نہیں, ہمارے جو پیرنٹس تھے وہ تو تھے بزنس مین اور انڈسٹریلسٹ فیملی سے, اور میں نے جو کریئر چوز کیا نا کارپوریٹ کا کیا. ٹھیک. تو وہ تو میری جو آپ کہیں نا مینٹورشپ گھر سے اتنی نہیں تھی, لیکن چھوٹے موٹے ڈیسیجنس میں ضرور تھی, لیکن بہت سی چیزیں کارپوریٹ میں جا کے خود ایکسپیرینس کی, خود ان کو دیکھا کہ کیا فائدہ مند ہے کیا نہیں فائدہ مند ہے. لیکن کارپوریٹ ورلڈ از بہت بروٹل, ڈونٹ یو تھنک دیٹ؟ کارپوریٹ ورلڈ از ویری کمپٹیٹیو. میں آپ کو یہ ہاں ٹھیک ہے بالکل, وہ بروٹل کے حساب سے ہی آ جاتا ہے کہ آپ ان کو کمپیٹیٹیو جتنا بھی کر کے دے دیں, لیکن وہ یہ ہے کہ وہ ایوری تھنگ ڈیڈ لائنس, میٹنگ ڈیڈ لائنس, اور آپ کو یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ جی آپ کو جو ایک ٹاسک دیا ہے وہ پورا ہونا چاہیے. تو وہ کیسے آپ لائف اور ورک کو بیلنس کرتے ہیں اس لحاظ سے؟ اچھا, اس میں نا بہت امپورٹنٹ ہے جب بھی آپ کریئر چوز کر رہے ہو نا, تو آپ کو اپنا پتہ ہو کہ آپ ایک ایسا شخص ہو جو آرگنائزڈ ہے, پلان کر سکتا ہے, وہ ڈیڈ لائن ڈیلیور کر سکتا ہے, لیڈ کر سکتا ہے. تو جب آپ کو یہ چیزیں پتہ ہے نا, پھر آپ کو فور شیور ہے کہ آپ اس فیلڈ میں جا کے جو ہے وہ کامیاب ہوں گے. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ نہیں ہو سکتے, وہ کسی کا آرڈر نہیں لے سکتے, ان کو رسک لینے کی ضرورت ہے, ان کو انیشیٹو لینے کی ضرورت ہے. کچھ کارپوریٹ کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں, وہ آپ کو تھوڑی فریڈم دیتی ہیں کہ آپ رسک لو, انیشیٹو لو ہمارے بہاف پہ, اور کچھ کہتی ہیں کہ نہیں جو پروسیس چل رہا ہے اس میں آپ نے ہمیں ہر چیز بتانی ہے, اپروول لینا ہے, پھر چلنا ہے. کون سا ایسا ڈیسیجن ہے لائف کا جس میں آپ نے اپنے آپ کو بیٹ کیا کہ اجالا کمال ڈیسیجن لے لیا تم نے؟ ملک سے باہر جانے کا اکیلے تو جانے دیا, انہوں نے کہا جا سمرن جی لے اپنی زندگی. امریکہ میں زیادہ تر جو یوتھ ہے وہ ایک تو انڈیپینڈنٹ ہے, مطلب ان کو کسی کا انفلوئنس نہیں ہے, وہ جو بھی زندگی میں کرنا چاہتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان کی اچھی باتیں کیا تھیں جو آپ نے ان سے سیکھی, اور آپ نے پاکستان کی کون سی اچھی بات جو ہے وہ ان کو سکھائی؟ اچھا, تو ادھر یہ ہے کہ جو کلچر ہے نا وہ اس کو کہتے ہیں وہ انڈیویجولسٹک. ہاں بالکل ایسے کہ وہ اپنے بارے میں سوچیں گے, وہ سوال کریں گے, مجھے سمجھ نہیں آتا, میرے سے جتنا بڑا بے شک سامنے بندہ بیٹھا ہے, تجربے کار بیٹھا ہوا ہے, میں اسے سوال کروں گا. ٹھیک ہے, مجھے سمجھ نہیں آیا, مجھے لگتا ہے آپ کی شاید یہ چیز نہیں تھی. ٹھیک. لیکن جو ایشین کلچرز ہیں, جو آسیان کلچرز ہیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم کلیکٹیوزم کے ساتھ زیادہ چلتے ہیں کہ یہ ہم سے تھوڑا بڑا ہے, اس کو سوال نہیں کرنا ہے, اس کو رسپیکٹ دینی, جو کہا جا رہا ہے اس کو فالو کرنا ہے. تو جو اچھی چیز میں نے یہاں سے ان کو سکھائی نا وہ یہ تھا کہ گروپس میں رہنا, اپنائیے اپنی ویلیوز اور ٹریڈیشن,
یہ بڑی اسٹرانگ ہے ہمارے پاکستان. اچھا جی, ہمارے پروگرام کا جو فارمیٹ ہے وہ ونس ہم نے بتایا کہ یو آر دا ون ہے, تو ONES سے اگر ہم بات کریں کہ آپٹیمسٹک, ہم میں کہتے ہیں کہ جی ہمیشہ جو کہتے ہیں نا برائٹر سائڈ آف تھنگس جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے زندگی میں. کب آپ کو لگا کہ آپ کے پاس ڈیسیجن ہے اینڈ یو ور مور آپٹیمسٹک اباؤٹ یور ڈیسیجنس؟ جب میں مختلف لوگوں سے ملی, اسی کی ایگزامپل اگر لے لیتی ہوں, جب میں USA گئی تھی, میں سنگاپور بھی گئی تھی, تو میں نے کئی مختلف قسم کے کلچرز اور بیک گراؤنڈ کے لوگوں سے دیکھا. کچھ ہم سے ترقی یافتہ ملکوں سے تھے, کچھ تھوڑے جو ہم سے بھی پیچھے ہیں. ٹھیک ہے. میں ایک افغانی لڑکی ملی تھی, اس نے کہا کہ میرے شولڈر پہ نا گولی لگی ہوئی ہے, کہ میں پڑھنا چاہتی تھی, تو میرے ہی قبیلے کے کسی بندے نے کہا کہ اس کو پڑھنے نہیں دینا. تو تب مجھے ریئلائز ہوا ہماری کیا ہی پرابلمز ہیں, اتنی بڑی بڑی دنیا میں پرابلمز ہیں, کسی کو بیسک ہیومن رائٹس نہیں ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ آج صبح نا جاب کے لیے اٹھنا پڑ رہا ہے. تو یہ تو امی اگر ٹینڈے بنا لے تو آج ٹینڈے کیوں بن جاتے تو زیادہ اچھا. ایسے ہی ہے. ٹھیک, کیا یونیکنیس آپ سمجھتی ہو اپنے اندر اجالا, that makes, what is that thing that makes you unique? میرے خیال سے کہ میں کسی نا مولڈ میں مجھے ڈالا نہیں جا سکتا کہ اچھا یہ اس طرح کی ہے. آپ مجھ سے 3-4 سال بعد ملیں گے, آپ کہیں گی یہ تو نیا انسان ہے, میرا نئی چیزیں میں نے سیکھ لی ہوں گی, میں نئی چیزیں کر لوں گی. کچھ لوگ یہ نہیں کہہ سکتے یہ کارپوریٹ میں کام کی, یہ کارپوریٹ نیچر کی ہے. کچھ لوگ ہوں گے ارے یہ تو آرٹس میں بھی ہے, پرفارمنگ آرٹس کرتی ہے. کچھ لوگ ہوں گے اور نہیں یہ تو ٹریول کرتی ہے دنیا میں, یہ تو ماؤنٹینس پہ پائی جاتی ہے. تو میں ایک قسم کی, آپ مجھے کسی مولڈ میں نہیں ڈال سکتے کہ ان 2-3 لفظوں سے اجالا کو جو ہے نا کہ پوری پرسنالٹی کو ڈیفائن کیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب ہے اگر آپ یونیکنیس ہو وہ آپ کے اندر وہ ڈائیورسٹی ہے, that you think that آپ کی جو نیش ہے that is you are diverse, اور آپ ہر چیز کو ایکسپیرینس کرنے کی کوشش کرتی ہیں, ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتی ہیں. ایسے ہی ہے. اوکے, ہم کارپوریٹ کی بات کر رہے تھے, تو ہم کارپوریٹ میں یہ دیکھتے ہیں کہ 9 to none کی جاب ہوتی ہے کہ آپ کو ٹائم کا نہیں پتا ہوتا کہ آپ نے کب آنا ہے. تو اس میں آپ انجوائمنٹ کا ایلیمنٹ کام میں دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد آپ کی ٹیم ساری اکٹھی ہو کے کچھ کھانا. پاکستان میں تو انجوائمنٹ صرف کھانا ہی ہے, تو اس کے علاوہ آپ کے نزدیک کیا چیز ہے دیٹ میکس یو مور انجوائبل اور انٹرٹیننگ؟ اچھا, تو میرا اپنا جو فیلڈ ہے کام کا وہی بہت بڑی میرے لیے انجوائمنٹ ہے, کیونکہ میں بیسکلی لوگوں کی مدد کرتی ہوں کہ وہ اپنی اسٹرینتھ اور ویکنیسز کی بیسس پہ اپنا کریئر سلیکٹ کریں, اور جو آرگنائزیشن ہے ان کو کس طرح کے گولز کے مطابق جو لوگ چاہیے وہ بھی ملیں. اور یہاں پر سیڈ بات یہ ہے کہ نہ ایجوکیشن کے ٹائم پہ اور نہ کریئر سلیکٹ کرنے کے ٹائم پہ آپ اپنے آپ کو پوری طرح انالائز کرتے ہو. اب میں نے پرسنلی ایک ٹیسٹ بنایا ہے 2 سے 3 hours کا, اور یہ ایک ٹیسٹ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کس طرح کا کریئر چوز کر سکتے ہو, کہ آپ انجینئر بن سکتے ہو, ڈاکٹر بن سکتے ہو, آپ سیلس مین بن سکتے ہو, مارکیٹنگ کی سائٹ پہ جا سکتے ہو. کچھ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا. اسی ٹیسٹ سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ کس طرح کی پڑھائی پڑھ سکتے ہو. ایک پرسے کا کیلیبر ہی نہیں ہے کہ وہ میتھس, زندگی میں میتھس تو مجھے سمجھ, میں میتھس ہی کا نام لینے لگی تھی. آپ سوچیں کہ مطلب میتھس تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتا. ہمارے لیے تو وہ کہتے ہیں جی واٹ از دا ویلیو آف ایکس, کہتے ہیں یار بہت اچھی تھی, اس کے علاوہ تو ہم اور کچھ نہیں کر سکتے. تو اب وہ بچوں کو, سیم گوز ود مائی سن اینڈ مائی ڈاٹر, مطلب وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ میتھمیٹکس ان کی چیز سمجھ نہیں آتی, لیکن وہ او لیولز میں, میٹرک میں, ہر جگہ پہ یہ ہے کہ میتھس آپ ضرور کریں. بھائی اب جو نہیں کرنا چاہتے میتھ, ان کے لیے کوئی اور چیز ہونی چاہیے. اور یہ جتنے بھی ہمارے پالیسی میکرز ہیں جی, خدا کا واسطہ ہے لوگوں کے لیے آسانیاں بنائیں کہ کیا کر رہے ہیں لوگ. کچھ اور پڑھ کے ابھی بھی ریئل اسٹیٹ اور پتہ نہیں کیا کیا کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اگر وہ چیز بن جائے تو اچھا. اوکے, اس کے علاوہ اس میں یہ بیسکلی ہوتا ہے کہ اگر آپ جیسے ایک سائڈ پہ ویک ہے, میتھس میں ویک ہے, آپ کے برین کے ڈفرینٹ حصے ہیں, ٹھیک ہے. کوئی آپ کا کیلکولیشن میں تیز ہوگا کوئی انسان, اور کوئی انسان جو ہے وہ ایموشنل ایمپتھی اور اس طرح کی چیزوں میں تیز ہوگا. بیسکلی یہ ٹیسٹ آپ کو انالائز کرنے میں مدد کرتا ہے کہ آپ کیا چیز میں کامیاب ہو سکتے ہیں, آپ کس پڑھائی میں کامیاب ہو سکتے ہیں, کس کریئر میں کامیاب ہو سکتے ہیں, کس چیز میں ہو سکتے ہیں. اب یہ جو ڈفرینٹ حصے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں, آپ پلاننگ کر سکتے ہیں, پرائرٹائزنگ کر سکتے ہیں, ڈیفیکلٹ کیلکولس کر سکتے ہیں جو کافی لوگوں کو مشکل لگتا ہے, اور اس طرح کی کافی زیادہ چیزیں ہوتی ہیں.
اور یہ اوور ٹائم ایج کے ساتھ ساتھ یا تو کچھ برین جو ہیں تیز ہوتے ہیں یا پھر وہ ذرا سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں. کتنا ٹائم لگتا ہے اس پورے ٹیسٹ کو کرنے میں؟ اس کو 2 سے 3 آورس لگتے ہیں. 2 سے 3 آورس. ٹھیک ہے. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو کیا وجہ, کون سا برین کا پارٹ آپ کا ویک ہے. اور ہمیں یہ لگتا ہے اچھا ٹراما کی وجہ سے اور ایج کی وجہ سے اب تو یہ ویک ہو گیا. یہ گڈ نیوز یہ ہے کہ آپ اس ویک پارٹ کو کچھ ایکسرسائزز کے تھرو اسٹرانگ کر سکتے ہیں دوبارہ سے. وہ بھی آپ ریکمینڈ کر دیتے ہیں؟ جی جی ایسے ہی ہے. تو ایون اف سم بڈی وانٹس ٹو گیٹ این کنسلٹیشن آئی کین گیو یو کنسلٹیشن فار فری. یہ بہت زیادہ آئی ایم ویری پیشنیٹ اباؤٹ دس بیکاز مجھے جو بھی آپ کی ویب سائٹ ہے اجالا یا جو آپ کو نیچے لکھ دیتے ہیں وہاں پہ جا کر آپ کم سے کم آپ کو مستفید ہو جائے لوگ. ای سے اگر ہم ونس کا جو ای ہے اس سے بات کریں گے, کتنی ایموشنل ہے آپ اپنی زندگی میں؟ میں تو بہت ڈیپلی فیل کرتی ہوں. ویسے دنیا یہ کہتی ہے سینسٹیو ہونا, ایموشنل ہونا ایک ویکنیس ہے اور آپ کو اسٹرانگ ہونا چاہیے, اپنی کوئی ولنریبلٹی نہیں دکھانی. لیکن میں کہتی ہوں یہ اسٹرینتھ ہے, یہ بہت زیادہ آپ کی اسٹرینتھ ہے, لیکن آپ اس کو صحیح طرح یوز کریں تو. اچھا چلو, واٹ واز دی ٹائم کہ جہاں پہ آپ بہت یو کوڈ ناٹ کنٹرول یور ٹیئرز, لیکن آپ روئے, لیکن اس کے بعد آپ اس سے اٹھے اور میں کہا کوئی بات نہیں, دس ہیز ہیپنڈ, آئی ہیو ٹو موو فارورڈ. میں اے لیولس کے ایگزام دینے لگی تھی, جو فائنل ایگزامز ہوتے ہیں. اب وہ ایگزامز یہ جیسے ایف ایس سی ہے, وہ ایک ایگزام ہوتا ہے جس سے آپ کے باقی ساری زندگی کا وہ میپ لے ڈاؤن ہونا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ایگزام سے تھوڑی دیر پہلے مجھے ہوئے چکن پاکس, اور پھر مجھے ہو گئے, میں ٹھیک ہو گئی. میں نے کہا اب پڑھ سکتی ہوں, اب میں تھوڑی قابل ہوں. مجھے ہو گیا ٹائیفائڈ. اور پھر وہ میرا ایک ٹائم تھا کہ میں پڑھ نہیں سکی اور اچھے گریڈز نہیں لے سکی. اور میں ایک اسٹوڈنٹ تھی کہ اول ہے, اس میں میری ایک ڈسٹنکشن آئی ہوئی ہے, پاکستان میں ٹاپ کی ہے, اور 4 A اسٹار 4 A مطلب اسٹریٹ ایز ہیں. اور پھر میں A11 میں رزلٹ آئے 2 C اور 1 D. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ. تو میں تو اچھا کالج میں نہیں جا سکتی, اور میرا خواب تھا باہر جانا. لیکن آج میں کہتی ہوں, اب مجھے کوئی کہتا ہے نا باہر تو نہیں جا سکتی, میں کہتی ہوں میرا پاس بینک اکاؤنٹ نہیں تھا اور میں سنگاپور اور USA پڑھ کے آ گئی ہوں. مجھے نہ بتائیے کیا ممکن ہے کیا ممکن نہیں. What is success for you? سکسیس میرے لیے یہ ہے اگین کہ آپ اپنے لیے چوز کرنے کے لیے اور ڈسائڈ کر سکتے ہو, آپ کے پاس فریڈم ہے. اگین لائک آپ کے پاس فائنینشیل فریڈم ہے, موبلٹی کی فریڈم ہے, آپ کے پاس ٹائم اور انرجی کی فریڈم ہے کہ آپ جتنا پیسہ جہاں لگانا چاہو لگا سکتے ہو, جہاں آنا چاہو وہاں آ جا سکتے ہو. یس ایگزیکٹلی. You believe in love at That's first success. That's okay, success. Okay. You believe in love at first sight? Absolutely not. یہ جو فلمیں دیکھتے ہیں, نہیں یہ نا جو بیچارے لوگ فلمیں دیکھتے اور بہت رومانٹک ہے نا, ان کے لیے میں ایک نیوز ڈراپ کرنے لگی ہوں. جو لو کی فیلنگ ہے نا, وہ بیسکلی آپ کے کیمیکل ریئیکشن ہے برین میں. اچھا, ہاں یہ کیمیکل لوچا ہے. ہاں ایسے ہی ہے. ایسا 3-4 قسم کے جو کیمیکلز آپ کے برین میں ریلیز ہوتے ہیں, جس میں ڈوپامین, آکسیٹوسن اور یہ ہوتے ہیں. جب وہ ریلیز ہوتے ہیں نا, تو پھر آپ کو جو اگلا بندہ ہے نا وہ اٹریکٹ کرتا ہے. لیکن اب آپ کام کی دفعہ نہیں ہوتے ریلیز, کہ آپ کو کوئی کام آ رہا ہو تو آکسیٹوسن اور یہ سب چیزیں آ جائیں جس پہ آپ خوش ہوتے ہو, ہوتا لوگوں کے ساتھ. کام کے ٹائم پہ ہوتا ہے آپ کو کچھ اور کیمیکل ریلیز ہوتے ہیں, آپ کو اچیومنٹ کے ریلیز ہوتے ہیں کہ میرا گول پورا ہو گیا. اب آپ نے کہا کہ یہ والی بات نہیں ہے, لو ایٹ فرسٹ سائٹ کچھ نہیں ہوتا. لو ایٹ فرسٹ سائٹ نہیں ہوتا, کیونکہ لو ایک فیلنگ ہے. آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ تو بندہ ہی خوش ہے. ٹھیک ہے. آپ اسی طرح یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بندہ ہمیشہ سے اس پرسن کے ساتھ پیار میں. آپ غور کریں گے جو خوش انسان ہے نا, اس خوشی کو برقرار رکھتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہاں کنسسٹنٹ. تو لو بھی جو فیلنگ ہے نا, اس کو کنسسٹنٹ رکھنا پڑتا ہے. وہ روز کا ایک ڈیسیجن ہے کہ میں پیار میں رہوں گا یا رہوں گی. اگر ہم اجالا کو ورڈ جو ہے, لیٹرز جو ہیں UJALA, تو یو سے آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہیں؟ I would say unique. Okay. J سے? I would say jolly. Jolly, excellent. A سے? A سے I would say ambitious. Ambitious, okay. And L? L سے I would say lovely, maybe. Lovely. And then in A again? A سے again adaptable. Adaptability کتنی important ہے
اپنی لائف میں زندگی کو بیلنس رکھنے کے لیے؟ بہت امپورٹنٹ ہے اس ڈے اور ایج میں جہاں ہر چیز بہت تیزی سے ہو رہی ہے, تیزی سے چینج ہو رہی ہے. اڈیپٹیبل ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ اپڈیٹ نہیں کرو گے, اپنے آپ کو ایڈجسٹ نہیں کرو گے نیو انوائرمنٹ کے حساب سے, نئی انوینشن کے حساب سے, آپ پیچھے رہ جاؤ گے. آپ جب ٹینشن میں آتی ہے تو کوئی گانا وغیرہ سنتی ہیں؟ گانا جیسے خوش ہو تو کوئی گانا سنے, یا ٹینشن میں آئے تو کوئی گانا سنے؟ نہیں, ٹینشن میں ہوں نا تو میں ایکچولی ایکسرسائز کرتی ہوں, میں جم جاتی ہوں. اچھا ٹھیک. اور جم جا کے سارا غصہ جو ہے وہ مشینوں کے اوپر اتار دیں؟ ہاں ایسے ہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور خوش ہونے میں گانا کون سا سنتی ہیں؟ کوئی گانا ذہن میں آتا ہے؟ برائن ایڈمس کا ایک انگریزی گانا ہے, ہیئر آئی ایم. ہمارے زمانے کی باتیں کریے. نہیں, میں آپ کے لیے بڑا مزے کی بات ہوگی کہ وہ میری پہلی سی ڈی تھی اور میں نے پہلی دفعہ وہ گانا ڈاؤن لوڈ کیا, مطلب بچپن میں میں نے کہا یہ گانا اتنا اچھا, میں اپنی پہلی ڈاؤن لوڈ اس چیز کو میں کروں. تو کون سا ہے جی وہ برائن ایڈمس کا؟ ہیئر آئی ایم. اور وہ بیسکلی وہ اپنے وجود کے بارے میں بات کر رہا کہ میں اتنا ینگ ہوں, انرجیٹک ہوں, اور میں ہمیشہ جو ہوں اچیو کرتا رہوں گا اور خوش رہوں گا اور آگے بڑھتا رہوں گا. ٹھیک. ہماری یہ جنریشن جو آپ کو دیکھ رہی ہے اور جو ویورز دیکھ رہے ہوں گے, اس کے لیے اگر آپ یہ بتائیں کہ یونیک ہونے کے لیے 3 پوائنٹس کیا ہونے چاہیے آپ کے مطابق؟ بہت ساری نالج حاصل کریں اور ایکسپلور کرتے رہیں. کسی کی باتوں میں نہ آئیں کہ یہی کرنا چاہیے ہے اور یہی سکسیس کا طریقہ ہے اور اس کو فالو کرو گے تو پھر آپ کر سکو, کیونکہ پھر اگر آپ کرو گے نا آپ یونیک نہیں رہو گے, آپ وہی کر رہے ہو جو ساری دنیا کر رہی ہے. ٹھیک. زندگی جینے اور زندگی گزارنے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جو آپ کو لگتا ہے اب آپ ماشاءاللہ زندگی جی رہی ہے, تو زندگی گزارنے میں اور زندگی جینے میں کیا فرق ہے؟ زندگی گزارنا نا ایسے ہے کہ آپ نے آٹو پائلٹ پہ نا جہاز کو اڑانے پہ لگایا ہوا ہے, کوئی اس کو کنٹرول نہیں کر رہا کہ اب لیفٹ جانا ہے, رائٹ جانا ہے, تیز جانا ہے, سلو ہونا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. زندگی جینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھی طرح محسوس کریں, آپ اپنے آپ کو چینج کریں, بہتر بنائیں, خود بھی خوش رہیں, ارد گرد کے لوگوں کو بھی خوش رکھیں, اور جتنا ہو سکے آپ ایڈونچر کریں, جتنا ہو سکے آپ کھل کے پیار کریں. ایکسلنٹ. آپ کے اوپر اگر کوئی فلم مجھے بنانی ہو تو اس کا ٹائٹل کیا ہوگا؟ اس کا ٹائٹل ہوگا پرسیوٹ آف اے کیوٹک مائنڈ. اچھا, اوکے, فائن, نائس, ٹھیک ہے. لیکن آپ نے اگر ہم اس کو وہ کہیں اجالا زندگی کا, یہ بھی کہہ سکتے ہیں, اور اس طرح سے بھی ان کو بنایا جا سکتا ہے. اوکے. اینی ریگریٹ ان لائف ابھی تک؟ ہاں, ریگریٹ یہ تھا کہ کچھ پورشن آف مائی ارلی چائلڈہڈ میں بہت انٹروورٹ رہی نہیں ہوں. انٹروورٹ ہونا بری بات نہیں ہے, لیکن میں انٹروورٹ میں بھی انٹروورٹ کا لفظ بھی غلط ہے جو میں استعمال کر رہی ہوں. میں شاید بھی نہیں, میں دنیا سے بند تھی, مطلب میں بہت اپنی کمفرٹ زون میں تھی. تو ایک ریگریٹ مجھے یہ ہے کہ بہت پہلے مجھے ٹریول کر لینا چاہیے تھا, لوگوں سے ملنا چاہیے تھا. میں بہت کمفرٹ میں رہتی تھی کہ اچھا یہ نہیں کرنا, وہ نہیں کرنا, جس چیز کے یوز ٹو ہے بس وہی کرنا ہے. ٹھیک. کون سی ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ سب کو بھیجنا چاہیں گی کہ وہ ایک لائف چینجنگ ایسی ڈیسٹینیشن ہے جس سے زندگی بدلتی ہے؟ ایک تو ہے پاکستان کے اندر اور ایک پاکستان سے باہر. پاکستان کے اندر والی بتا دیں تاکہ ذرا جو ہمارے جیسے غریب لوگ ہیں وہ پاکستان کے اندر ہی چلتے جائیں گے. ہاں جی, کون سی جگہ؟ ایک ہے فیری میڈوز جو ناردرن ایریا میں, اور وہ اتنی خوبصورت جگہ ہے, آپ آنکھ اٹھا کے ادھر دیکھیں ایسے لگتا ہے آپ کے سامنے نا وال پیپر ہے, کسی نے پینٹنگ بنا کے لگا دی ہے. وہ اتنی خوبصورت جگہ ہے, آپ اس کو دیکھتے ہیں آپ سارے اپنے اسٹریس بھول جاتے ہو, اور پھر آپ کو احساس ہوتا ہے کہ دنیا اتنی بڑی ہے اور اتنی خوبصورت ہے, ہم ایک ہی جگہ رہ کے نا بالکل چھوٹے سے ہو کے کچھ بھی ایکسپلور کچھ بھی نہیں کر رہے, نہ اپنی سوچ سے باہر کی سوچ رہے. ٹھیک ہے. اور باہر کی میں یہ کہوں گی یونائٹڈ عرب ایمریٹس, ٹھیک ہے, دبئی میں جائیں, کیونکہ وہ ایک تو نہیں جانے دے رہے, پتا چلا ہے کہ وہ ان کو صرف فلموں میں ہی ہم دبئی دیکھ سکتے ہیں. وہ ہمارے ہم تو یہاں پہ کوئی ہمارا دوست دبئی میں بیٹھا ہو تو ان کو ہم انتا ہیپی برتھ ڈے کہتے ہیں, ہاسا ہیپی برتھ ڈے کہتے ہیں, اس کے علاوہ تو اور کچھ نہیں کر رہے. ہاں جی. ہاں, تو انفارچونیٹلی اب کیونکہ نا وہ ایک ایسا ملک ہے جو محنت کی قدر کرتا ہے اور اس کا صلہ بھی دیتا ہے. ٹھیک ہے, ایک لیزی انسان وہاں نہیں رہ سکتا, وہ تو ملک آپ کو کھا جائے گا.
کیا آپ کہہ رہے ہو بیٹھے بٹھائے مجھے مل جائے, نہیں, محنت کرو گے آپ کو ملے گا, اور اس کا 100% آپ کو ملے گا. آپ وہاں پہ رہ کے نا آپ کہتے ہو کہ اچھا میرے ساتھ والا آیا تھا, اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا, آج اس کے پاس بزنس بھی ہے, ہر کوئی وہاں انویسٹ کر رہا ہے, ہر کوئی وہاں پر اپنے اسکل سیکھ رہا ہے, ہر کوئی وہاں پر اپنی نیٹ ورکنگ کر رہا ہے, جو نیچے سے لے کے اوپر تک کا بندہ. تو جب آپ ارد گرد اس طرح کے لوگوں کو دیکھتے ہو نا تو آپ کہتے ہو کہ میں بھی یہ کروں. لاسٹ سوال, جب آپ کو پلان کبھی زندگی میں کوئی فیل ہو جاتا ہے تو کیا کوستی ہیں اپنے آپ کو, یہ کیا کرتی ہیں, واٹ از آئٹنری کیا ہوتی ہے؟ میرا پہلے جو تھاٹ آتی ہے نا وہ ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور اس کے بعد جو چیز آنی ہے نا وہ اس سے بھی بہتر ہوگی. ہمت نہیں ہارنی. اس میں یہ نہیں دیکھتے کہ پلان ہم نے کہیں غلط کیا یا اپنے کو تھوڑا سا اپنا سوٹ انالیسس کرنا ضروری ہو؟ بہت سے جو رسک لیے ہوئے ہیں یا پلان کیے ہوئے ہیں نا وہ کیلکولیٹڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا ایک پلان اگر خراب ہو گیا تو بی ہو گیا تو سی. تو یہ ہوتا ہے. ہمارے ناظرین کو جو آپ کی ایج کے ہی بچے بچیاں ہیں ان کو کوئی ایک میسج دینا چاہیں کہ آپ اپنی زندگی میں یونیک اور the one کیسے ہو سکتے ہیں, what will be your message؟ اس میں یہ میسج ہے کہ جو آپ سیکھ سکیں وہ سیکھیں, جو ایکسپلور کر سکیں وہ کریں, اور بالکل لوگ کی باتوں میں نہ آئیں جو کہ ہم نے بڑی دنیا دیکھی بھی ہے, اسی طرح کا طریقہ ہے, یہی کرنا چاہیے. ان سے کہ آپ نے نہیں دیکھی, میں نے دیکھی ہے. میں روز باہر جاتا ہوں, کام کرتا ہوں, اگلے ملک جاتا ہوں, اگلے محلے جاتا ہوں, اس جاب پہ جاتا ہوں, ان لوگوں سے ملتا ہوں, ان سے سیکھتا ہوں. دنیا میں نے دیکھی. ارے دنیا مطلب محلے میں نکل کے 3-4 لوگوں سے چگلیاں کرنا تھوڑی ہے, اپنے آپ کو بنانا ہے اور سوسائٹی کو کنٹریبیوٹ کرنا ہے. وہ کچھ سب کچھ سیکھ کے آپ نے گیو بیک بھی کرنا ہے. Thank you very much, Ujala. Thank you so much. It was a pleasure talking to you, بیٹا. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے تمام مقاصد میں کامیاب کرے, اور جو آپ سوچ رہی ہیں اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے, اور آپ اسی طرح ہی اپنے کام سے, اپنے نام سے اور اپنی پرسنالٹی سے لوگوں کی زندگیوں میں خیر بانٹتی رہیں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, میری آج کی مہمان تھی اجالا یاسین, اور ہم a very vibrant, dynamic girl who believes in exploring life, experiencing life and making life entertaining with the hobbies that she had and the amount of ideas that she had for herself. So we believe کہ ہم اپنی زندگی میں, اور ایک بات اجالا نے بہت اچھی کی تھی کہ ہمیں لوگوں کی باتوں کو نہیں سوچنا چاہیے کہ میں نے یہ بال یہاں پہ سفید کیے یا میں نے یہ بال ایسے کیے. سفید یہ نہیں ہے, ہر ایک کا ایک اپنا ایکسپیرینس ہے. تو لیٹس سی the world from your own lens. This is what the beauty of life is. So مجھے Rise and Lead the One سے اجازت دیجیے. انشاءاللہ تعالی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. Keep shining, keep smiling. پاکستان زندہ باد.